بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا وقت تھا۔ میں جوان اور خوبصورت لڑکی ایک انجانے اور غیر گھر میں رات گزار رہی تھی۔ چارپائی پر کمرے میں پڑی تھی۔ دروازہ میں نے جان بوجھ کے بند نہیں کیا تھا، کیونکہ کسی کے گھر میں پناہ لینے کے لیے آئی تھی تو برا لگتا ہے کہ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا ہو۔ بار بار میرے دروازے کے پاس سے دو لوگ گزر گزر کے جا رہے تھے۔ وہ دو دراز قد کے حبشی تھے جو آپس میں بھائی تھے۔ کبھی ایک ادھر سے ادھر گزر جاتا تو کبھی دوسرا۔ میں پریشان تھی، اس لیے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ لوگ یہاں سے جان بوجھ کے گزر رہے ہیں۔ میں بالکل اکیلی تھی۔ ان لوگوں نے میری مدد بھی بہت کی تھی، لیکن اب مجھے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میں بالکل ایک غیر ملک اور غیر لوگوں کے بیچ میں بیٹھی اور یہ رات بہت لمبی تھی۔ پھر سوچنے لگی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ان لوگوں کی نیت بری ہوتی تو میری مدد کیوں کرتے؟ اور تھوڑی دیر کے بعد میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ دونوں لمبے قد کے بھائی میرے کمرے میں آ کر میرا نام مہناز ہے اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، لیکن مجھے ہمیشہ ایسا لگتا جیسے میں ان کے لیے کوئی بوجھ ہوں، جیسے یہ میرے اپنے ماں باپ نہیں بلکہ میرے دشمن ہیں۔ میری کسی بھی ضرورت کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، میرے کپڑوں کا، میرے جوتوں کا، میرے کھانے پینے کا، کسی بھی چیز کا۔ اگر کبھی میں اپنی ضرورت کے بارے میں بول بھی پڑتی تو بس ایک ہی جواب ملتا: بیٹا، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، گزارا کرو۔ گزارا کیسے کرتی؟ میرے پاس صرف دو ہی جوڑے تھے، ایک پہنتی اور دوسرا دھوتی۔ وہ بھی اتنے پرانے ہو چکے تھے کہ ہر ہفتے کہیں نہ کہیں سے پھٹ جاتے، اور میں ان کو خود ہی سی کر دوبارہ پہننے کے قابل بناتی۔ جوتے بھی ایسے تھے کہ کئی بار سلائی کر چکے تھے، پھر بھی کہیں نہ کہیں سے ادھڑ جاتے۔ کبھی سوچتی کہ میرے پاس بھی اچھے کپڑے ہوتے، نئے جوتے ہوتے، کسی شادی یا تقریب میں بھی اچھے لباس میں جا سکتی، لیکن یہ سب خوابوں کی طرح تھے جو بس آنکھوں میں ہی رہ جاتے اور کبھی حقیقت نہیں بنتے۔ سارے گھر کے کام میرے ذمہ تھے۔ صبح اٹھ کر جھاڑو لگاتی، برتن دھوتی، امی کے ساتھ کھانا پکاتی اور پھر بابا کے لیے چائے بناتی، لیکن یہ سب کرنے کے باوجود کوئی مجھ سے محبت سے بات نہیں کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں گھر میں ہوتے ہوئے بھی کسی گنتی میں نہیں ہوں۔ اگر میں کبھی دیر سے کام کرتی یا ذرا بھی آرام کرنے بیٹھتی تو امی فوراً تانے دینے لگتی، کہتی کہ ہم نے تمہیں پال پوس کر کوئی احسان نہیں کیا، تمہیں بھی اس گھر کے کام کرنے ہیں، ورنہ کھاؤ گی کیا؟ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن میں ضبط کر لیتی۔ رونا بھی بیکار تھا، کیونکہ میرے آنسوں کی کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ اکثر مجھے لگتا تھا کہ میں ان کی اپنی بیٹی نہیں، کہیں سے لائی ہوئی ہوں۔ یہ میرے اپنے نہیں، سوتیلے ہیں۔ لیکن پھر میں سوچتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بچپن سے میں نے انہی کو اپنے آس پاس دیکھا ہے، انہی کے ساتھ رہی ہوں، یہی میرے ماں باپ ہیں۔ میں تو ان سے بہت محبت کرتی ہوں، پھر بھی مجھے وہ محبت کبھی نہیں ملی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میرے بابا کا نام اقبال تھا۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتے، کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹاتے، بس باہر جاتے اور شام کو تھکے ہارے گھر لوٹتے۔ کبھی میں ان کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتی، ان سے باتیں کرنا چاہتی، لیکن وہ اکثر چپ رہتے، یا تو کسی گہری سوچ میں ہوتے یا پھر سگریٹ سلگا لیتے اور باہر نکل جاتے۔ میں اکثر سوچتی کہ بابا کو کیا پریشانی ہے، وہ اتنے چپ چپ کیوں رہتے ہیں، لیکن میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ امی کا نام رضیہ تھا۔ وہ زیادہ تر بولتی تھی، لیکن زیادہ تر ان کے بولنے میں شکایتیں ہی ہوتی۔ کبھی مہنگائی کا رونا، کبھی بابا کی بے روزگاری کی شکایت، کبھی میری قسمت کو کوسنا کہ میں بیٹی ہوں، بیٹا نہیں۔ میں چاہ کر بھی ان سے کوئی بات دل کی گہرائی سے نہ کر پاتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری باتوں کا ان کے پاس ایک ہی جواب ہوگا: ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، گزارا کرو۔ ہمارے خاندان نے ہم سے تعلق توڑ رکھا تھا، کوئی ہمارے گھر نہ آتا، نہ ہمیں بلاتا۔ خاندان میں کسی کی شادی ہو، کوئی خوشی ہو، ہمیں کوئی خبر بھی نہ دیتا۔ جب میں چھوٹی تھی تب بھی ہمارے گھر کوئی مہمان نہیں آتا تھا، اور جب میں بڑی ہوئی تب بھی یہی حال تھا۔ میں نے ایک بار امی سے پوچھا کہ ہمارے رشتے دار ہم سے اتنا دور کیوں ہیں؟ امی نے جواب دیا کہ یہ خاندان والے بہت برے اور گندے ہیں، ان سے واسطہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ لیکن مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ اصل کہانی کچھ اور ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہم نے خاندان والوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے ہمیں چھوڑا ہوا تھا۔ وہ ہمیں خوشی میں تو کیا، غم میں بھی یاد نہیں کرتے تھے۔ ان کے لیے شاید ہم مر چکے تھے، یا ہم ان کی نظر میں کسی گنتی میں ہی نہیں تھے۔ زندگی اسی غربت، اسی تنہائی، اسی محرومی میں گزر رہی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ کیا میری قسمت نے بس یہی سب لکھا ہے،
کیا کبھی یہ حالات بدلیں گے؟ کیا کبھی میں بھی آرام سے زندگی گزار سکوں گی؟ لیکن ان سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا تھا۔ بابا ہی تو تھے جو کمانے والے تھے، اس گھر کا واحد سہارا جو صبح گھر سے نکلتے اور شام کو خالی ہاتھ لوٹ آتے۔ انہوں نے ہر طریقہ آزمایا تھا، ہر کام کیا تھا، کبھی ریڑھی لگائی، کبھی کسی کاروبار میں پیسے ڈالے، کبھی مزدوری کی، لیکن نتیجہ ہمیشہ ایک ہی نکلتا، ہاتھ میں کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ سونے کو بھی ہاتھ لگاتے تو وہ مٹی ہو جاتا۔ قسمت جیسے روٹ چکی تھی، جیسے کسی نظر نے ہمارے گھر پر جادو کر دیا ہو کہ یہاں کبھی خوشحالی آ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں بھی جوان ہو رہی تھی، غربت نے میری ہر خوشی دبا دی تھی، لیکن جوانی اور خوبصورتی کو روکنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ محلے میں میری خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے، لوگ دیکھ کر کہتے کیسی حسین لڑکی ہے، پر مجھے ان باتوں سے کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میری خوبصورتی میرے لیے کسی کام کی نہیں، کیونکہ یہ گھر، یہ غربت میرے ہر خواب کو نگل چکی تھی۔ رشتے آتے لیکن ماں فوراً انکار کر دیتی، کہتی بیٹا یہاں تو زہر کھانے کے پیسے نہیں، شادی کیسے کریں گے؟ میں حیران رہ جاتی، دل میں سوچتی اس گھر کی غربت کبھی ختم نہیں ہونے والی، تو کیا میں ساری زندگی یہیں بیٹھی رہوں گی؟ اگر کسی اور گھر میں میری شادی ہو جاتی تو اس کے حالات اس گھر سے تو بہتر ہی ہوتے، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن ایک گھرانے سے رشتہ آیا، وہ لوگ بہت خوش اخلاق لگ رہے تھے۔ انہوں نے صاف صاف کہا کہ شادی کے تمام اخراجات وہ خود اٹھائیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا کہنا تھا بس ہمیں یہ پیاری سی پری دے دے۔ ماں نے جواب دیا یہ تو کہنے کی بات ہے، شادی میں کچھ نہ کچھ تو پھر بھی جیب سے کرنا پڑتا ہے، اور ہماری جیب میں تو 50 روپے بھی نہیں ہیں۔ وہ لوگ حیران رہ گئے اور چپ چاپ واپس چلے گئے۔ میں خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی، دل میں عجیب سی بے بسی تھی۔ میں بس انتظار کر رہی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے اپنی زندگی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک دن اچانک بابا نے کہا میرے پاس 2 ٹکٹیں ہیں عمرے کی، میں نے قرآن دازی میں جیتی ہیں۔ میں حیران رہ گئی، ایسا کیسے ممکن تھا؟ قسمت جو ہمیں ایک وقت کے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتی تھی، وہ ہمیں اتنی بڑی سعادت کیسے دے سکتی تھی؟ لیکن بابا سچ کہہ رہے تھے، وہ واقعی 2 ٹکٹیں لے کر کھڑے تھے۔ پہلے تو میرا دل خوشی سے بھر گیا، سوچا چلو اللہ نے بلایا ہے، وہاں جا کر امی اور بابا دعا کریں گے تو شاید ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ لیکن پھر میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا، 2 ٹکٹیں تھیں تو ظاہر ہے بابا اور امی جائیں گے، میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن پھر بابا نے جو بات کہی اس نے مجھے مزید حیرت میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا میں اور مہناز جائیں گے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، وہ مجھے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ کیوں؟ میں نے فوراً کہا امی کو لے جائیں، لیکن امی نے خود انکار کر دیا، کہنے لگی نہیں تم جاؤ، میری خیر ہے۔ یہ سب میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ جن ماں باپ نے ساری زندگی میرا ذرا سا بھی احساس نہیں کیا، وہ مجھے اتنی بڑی سعادت دینا چاہتے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن تھا۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، شاید میرا بلاوا آیا ہے۔ میں نے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ریٹرن ٹکٹ تھا، آنے جانے کے پیسے بھرے جا چکے تھے، لیکن جیب میں بھی کچھ ہونا ضروری تھا۔ بابا نے کہیں سے ادھار لے لیا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ بابا کو کوئی ادھار نہیں دیتا تھا، ان کے پاس نہ کوئی زمین تھی نہ کوئی قیمتی چیز۔ پھر یہ اچانک انہیں ادھار کیسے مل گیا؟ لیکن میں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا، سوچا ابھی اللہ نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہے، باقی سب باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی۔ بابا اور میں نے جانے کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ جب ہم گھر سے روانہ ہونے لگے تو ماں نے بابا کو شاپنگ کی ایک لمبی لسٹ پکڑا دی، اتنی لمبی لسٹ کہ شاید انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اتنی لمبی فہرست نہیں بنائی ہوگی۔ میں حیران رہ گئی، ہم تو قرض لے کر عمرہ کرنے جا رہے تھے، وہ بھی قرآن دازی میں جیتے گئے ٹکٹوں پر، تو پھر شاپنگ کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ماں کی لسٹ میں ہر وہ چیز تھی جو وہ شاید برسوں سے لینا چاہتی تھی، برانڈڈ میک اپ، عربی برقع، قیمتی جوتے، پرفیوم، عبایا اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ میں نے لسٹ کو غور سے دیکھا تو سمجھ آیا کہ یہ صرف ضرورت کی چیزوں کی فہرست نہیں تھی، بلکہ یہ ان خوابوں کا مجموعہ تھا جو شاید غربت کے باعث وہ پہلے کبھی پورے نہیں کر پائی تھی۔ مگر سوال یہ تھا کہ بابا کے پاس کہاں اتنے پیسے تھے کہ وہ یہ سب کچھ خرید سکتے؟
میں نے بابا کی طرف دیکھا، شاید میں چاہتی تھی کہ وہ ماں کو سمجھائیں کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، مگر بابا نے خاموشی سے لسٹ پکڑ لی اور بس اتنا کہا، ٹھیک ہے، تمہارے لیے لے آؤں گا۔ میں حیرت میں ڈوب گئی، یہ سب کیسے ممکن تھا؟ کیا بابا کے پاس واقعی کوئی ایسا ذریعہ تھا جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں تھا؟ خیر، اب ان باتوں کا وقت نہیں تھا۔ ہم نے سامان اٹھایا اور روانہ ہو گئے۔ میری سوچوں کا ایک طوفان تھا جو دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ سارا راستہ میں یہی سوچتی جا رہی تھی کہ بابا نے ماں کی یہ فرمائش کیسے مان لی؟ کیا واقعی وہ سب چیزیں لا سکیں گے یا پھر وہ بس جو ہیں وعدہ کر کے نکل آئے تھے؟ جب ہم وہاں پہنچے تو میں ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گئی۔ مکہ کی فضا میں ایک الگ سی کشش تھی، ایک ایسا سکون جو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں حیران کھڑی کعبہ کو دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی خواب حقیقت بن گیا ہو۔ میں نے دل میں سوچا، یا اللہ، واقعی تو نے مجھے یہاں بلا لیا؟ کیا میں واقعی تیری مہمان ہوں؟ وہاں کے پرسکون ماحول نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اتنی مصروف اور ہجوم سے بھری جگہ ہونے کے باوجود ایسا سکون کہ جیسے ہر روح اپنی منزل پر پہنچ چکی ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہاں آ کر مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی دعا مانگنی ہے۔ میں جانتی تھی کہ غریبوں کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ غریب کی بیٹی ایک جہنم سے نکلتی ہے تو دوسری جہنم میں ڈال دی جاتی ہے۔ غربت کے باعث جو رشتے آتے تھے وہ بھی زیادہ تر اسی طبقے سے ہوتے تھے جہاں زندگی پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو سکتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو، اس لیے میں نے دعا مانگی، یا اللہ، میرے نصیب اچھے کر دے، مجھے کسی ایسے گھر میں بھیج جہاں سکون ہو، جہاں عزت ہو، جہاں محبت ہو۔ اگر زیادہ امیر نہ بھی ہوں تو کم از کم دل کے اچھے لوگ ہوں جو میرا خیال رکھ سکے۔ یہ دعا مانگتے وقت میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں بار بار یہی کہہ رہی تھی، یا اللہ، مجھے اچھے نصیب عطا کر۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں نے محسوس کیا کہ بابا کچھ عجیب برتاؤ کر رہے ہیں۔ جب سے ہم یہاں آئے تھے وہ بہت بے چین اور الجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عبادت کے لیے آئے تھے یا کسی اور مقصد کے تحت یہاں موجود تھے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے آتے ہی ایک نمبر آن کر لیا۔ میں نے غور کیا کہ وہ بار بار کسی سے فون پر بات کرتے تھے، مگر جب بھی بات کرتے وہ مجھ سے ذرا فاصلے پر جا کر کھڑے ہو جاتے۔ میں نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ اتنے الجھے ہوئے لگ رہے تھے کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کبھی وہ فون پر کسی سے دھیمے لہجے میں بات کر رہے ہوتے تو کبھی غصے میں کسی سے بحث کر رہے ہوتے۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے کئی بار ان سے پوچھنے کا سوچا لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ میں بس یہی اندازہ لگا سکتی تھی کہ بابا کسی کشمکش میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی ایسی الجھن میں جس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ان کی بے چینی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے عبادت میں زیادہ وقت نہیں گزارا، بلکہ زیادہ تر وقت وہ فون پر یا کسی کو ڈھونڈنے میں گزار رہے تھے۔ کبھی مسجد کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے اور کسی سے میسیجز پر بات کرتے، کبھی فون پر گفتگو کے دوران غصے میں آ جاتے اور خاموشی سے زمین پر نظریں گاڑ کر بیٹھ جاتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ ایسا تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ یہاں صرف عبادت کے لیے آئے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی خاص مقصد کے لیے یہاں موجود تھے، جیسے وہ کسی کام سے آئے ہیں۔ رات کے وقت جب ہم ہوٹل کے کمرے میں تھے تو میں نے ہمت کر کے بابا سے پوچھا، ابا، آپ جب سے یہاں آئے ہیں کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کیا سب ٹھیک ہے؟ بابا نے ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر نظریں پھیر کر خاموش ہو گئے۔ میں ان کے چہرے پر الجھن دیکھ سکتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر کہہ نہیں رہے۔ میں نے مزید سوال نہیں کیا، لیکن میرے دل میں بے شمار وسوسے آ رہے تھے۔ رات کو جب میں سو رہی تھی تو اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ بابا پھر سے فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ میں نے ان کی آواز پر دھیان دینے کی کوشش کی، مگر وہ اتنی آہستہ بول رہے تھے کہ کچھ سنائی نہیں دیا۔ یہ سب میرے لیے مزید پریشان کن تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ بابا آخر کس سے بات کر رہے ہیں، کس سے بار بار جھگڑ رہے ہیں، اور وہ یہاں عبادت کے لیے آئے تھے یا کسی اور مقصد کے لیے۔ جتنا زیادہ میں بابا کے رویے پر غور کرتی اتنا ہی زیادہ میں الجھتی جا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بابا کے ذہن میں کوئی ایسا راز ہے جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب کیسے جانوں۔ کیا بابا واقعی عمرہ کے لیے آئے تھے یا پھر وہ کسی ایسے کام میں ملوث تھے
جس کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ یہ سوچتے ہوئے میری آنکھوں میں نیند بھر آئی، مگر میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، کوئی ایسا راز کھلنے والا ہے جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ ہمیں یہاں آئے ہوئے ابھی 3-4 دن ہی ہوئے تھے کہ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ بابا حسب معمول فون لے کر ایک طرف چلے گئے، لیکن اس بار وہ میری نظروں سے مکمل طور پر اوجھل ہو گئے۔ ایسا پہلے کئی بار ہو چکا تھا کہ وہ فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے مجھ سے کچھ فاصلے پر چلے جاتے، مگر آج معاملہ کچھ اور تھا۔ اب تک 4 گھنٹے گزر چکے تھے اور وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے پورے علاقے میں انہیں تلاش کر لیا تھا، ہر اس جگہ دیکھی جہاں وہ جا سکتے تھے، مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اندھیرا ہونے لگا تھا اور میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم جس قافلے کے ساتھ آئے تھے وہ سب بھی ہوٹل واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو احساس ہوا کہ اس قافلے میں میرے علاوہ صرف ایک بوڑھی عورت رہ گئی تھی، باقی سب لوگ جا چکے تھے۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوٹل واپس چلوں، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میرے بابا کہیں گئے ہیں، آ جائیں گے تو میں ان کے ساتھ ہی ہوٹل جاؤں گی۔ اس پر اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر تمہیں خود اپنی گاڑی میں آنا ہوگا کیونکہ ہم زیادہ دیر تک یہاں نہیں رک سکتے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب میں ایک بار پھر بابا کو تلاش کرنے لگی۔ میں نے نہ جانے کتنی مرتبہ اسی جگہ کے چکر لگائے جہاں انہیں آخری بار دیکھا تھا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھے۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، آنکھوں میں آنسو مرنے لگے تھے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اس طرح خود کو بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ میں ایک طرف جا کر بیٹھ گئی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ اسی وقت ایک بوڑھی حبشی عورت میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر نرمی اور ہمدردی کے آثار تھے۔ وہ مجھ سے بہت شفقت سے بولی، بیٹی کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے حیرت ہوئی کہ اسے اردو آتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا کسی اردو بولنے والے سے کیا تعلق تھا، لیکن اس وقت یہ سوال میرے لیے اہم نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس اور محبت تھی کہ میں سب کچھ بتانے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا میرے بابا کہیں گم ہو گئے ہیں، مجھے نہیں مل رہے، اور ان کے پاس ہی فون تھا، میرے پاس نہیں۔ بوڑھی عورت نے ہمدردی سے سر ہلایا اور کہا بیٹا پھر فون پر ان کو کال کر لو۔ میں نے افسردگی سے کہا انہوں نے مجھے اپنا نمبر کبھی نہیں دیا۔ میں نے کئی بار پوچھا مگر ہمیشہ بات ٹال جاتے تھے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی اور بولی یہ کیسا باپ ہے؟ پھر وہ نرمی سے بولی اچھا پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک تمہارے بابا نہیں آ جاتے میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ بیٹھ گئیں اور میرے ساتھ مل کر بابا کو تلاش کرنے لگی۔ ہم نے تقریباً پورے علاقے میں ایک بار پھر چکر لگایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور رات کے 12 بج چکے تھے۔ اب بوڑھی عورت نے میری طرف دیکھا اور کہا بیٹا اب تو یہاں رکنا ممکن نہیں، رات بہت ہو چکی ہے اور یہ جگہ اکیلی لڑکی کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ میں نے بے بسی سے کہا مجھے بھی جانا ہے، مگر میں کیا کروں، بابا کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس پر اس نے ہمدردی سے کہا اچھا ایک کام کرو، میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں صبح تمہاری مدد کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس عورت نے میرے ساتھ بیٹھ کر میری مدد کی تھی، میری تکلیف کو سمجھا تھا۔ مجھے لگا کہ مجھے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ ہمارا قافلہ پہلے ہی جا چکا تھا اور میں اس وقت بالکل تنہا تھی، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اس لیے میں بوڑھی عورت کے ساتھ چل پڑی۔ اس کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے علاقے میں تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ گھر کے اندر سادگی تھی، لیکن ہر چیز کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی مجھے تسلی دی، بیٹا پریشان مت ہو، میں تمہاری ماں جیسی ہوں، یہاں تم بالکل محفوظ ہو۔ گھر کے اندر اس کے بیٹے بھی موجود تھے جو سائیڈ والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی حبشی تھے اور عربی میں بات کر رہے تھے۔ بوڑھی عورت نے ان سے کچھ کہا جسے میں پوری طرح سمجھ نہیں پائی، لیکن ان کے انداز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اسے احترام سے جواب دے رہے ہیں۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا پریشان مت ہو، میرے بیٹے بہت اچھے ہیں، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا، پھر بولی تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، چلو پہلے ہاتھ منہ دھو لو،
میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، مگر وہ پیار سے بولی، بیٹا بھوک ہو یا نہ ہو تھوڑا سا کھا لینا چاہیے، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گی۔ تمہیں صبح بابا کو ڈھونڈنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوگی۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ وہ میری ماں جیسی شفقت سے بات کر رہی تھی۔ میں نے ہلکا سا سر ہلایا اور باتھ روم میں جا کر ہاتھ منہ دھو لیا۔ جب میں باہر آئی تو اس نے میرے لیے ایک سادہ سا مگر مزیدار کھانا لا کر رکھا تھا۔ بوڑھی عورت نے میرے لیے کھانے کے ساتھ ساتھ پہننے کے لیے بھی اپنے کپڑے نکال دیے۔ وہ بولی، یہ پہن لو، گرمی بہت زیادہ ہے، تمہیں آرام ملے گا۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور کھانے کے چند نوالے لیے۔ اس نے تسلی سے کہا، اب جا کر سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، صبح تازہ دم ہو کر اپنے بابا کو ڈھونڈنا ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی محبت اور سچائی تھی کہ میں انکار نہ کر سکی۔ میں نے آہستہ سے کہا، شکریہ اماں، آپ بہت اچھی ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، اللہ کے بندے ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہوتے ہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے سامنے والے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹنے کی کوشش کی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بابا کہاں تھے؟ وہ کیوں غائب ہو گئے تھے؟ کیا وہ خیریت سے تھے یا یہ سب سوالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے؟ اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میرا دل کسی انجانے خوف میں ڈوبا جا رہا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والی صبح میرے لیے کیا لے کر آئے گی، مگر اس وقت میرے پاس صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں لیٹ کر مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ آخر بابا کہاں غائب ہو سکتے ہیں؟ وہ تو مرد تھے، ان کے پاس فون تھا، راستوں اور جگہوں کے بارے میں انہیں زیادہ پتا تھا۔ وہ کیسے کھو سکتے ہیں؟ اور اگر واقعی کھو گئے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ مجھے یاد آیا کہ جب ہم یہاں آئے تھے تو میں نے بابا سے فوراً پوچھا تھا، بابا اگر میں کھو گئی تو کیا کروں؟ انہوں نے مسکرا کر کہا تھا، جس جگہ کھو جاؤ وہیں کھڑی رہنا، میں تمہیں تلاش کر لوں گا۔ لیکن جب وہ خود گم ہو گئے تو میں اسی جگہ پر 2 گھنٹے کھڑی رہی جہاں انہوں نے مجھے چھوڑا تھا، لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دیے۔ پہلے پہل میں نے سوچا کہ شاید وہ کسی دکان پر کچھ خریدنے گئے ہوں گے یا کسی ضروری کام میں الجھ گئے ہوں گے، مگر جب گھنٹہ 2 گھنٹے گزر گئے تو پریشانی نے خوف کی شکل اختیار کر لی۔ میں نے ارد گرد کے ہر کونے کو کھنگال ڈالا، ہر جگہ جھانک کر دیکھا جہاں ممکن تھا کہ وہ جا سکتے، لیکن وہ ایسے غائب ہو گئے تھے جیسے زمین نے انہیں نگل لیا ہو۔ رات گہری ہو رہی تھی، ہوا میں خنکی بڑھ گئی تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں انجانا خوف۔ میں نے جتنی کوشش کر سکتی تھی کر چکی تھی۔ میرے پاس نہ فون تھا نہ کوئی ایسا ذریعہ جس سے میں بابا کو تلاش کرنے کے لیے کسی سے مدد لے سکتی۔ یہی سوچتے سوچتے میں نے ایک تھکی ہاری نظر اس بوڑھی عورت پر ڈالی جو میرے پاس بیٹھی تھی۔ ممتا کا عکس تھا، ایک مانوس سی شفقت جس نے مجھے حوصلہ دیا۔ اس کی نرمی اور ہمدردی نے میرے اندر تھوڑی سی تسلی بھر دی تھی، مگر پھر بھی میرے دل میں ہلکی سی جھجک تھی کہ کہیں میں کسی مصیبت میں تو نہیں پڑنے جا رہی۔ بوڑھی عورت کا نام فاطمہ تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی اور اس کا رویہ میرے ساتھ بہت ہمدردانہ تھا۔ دوسری طرف اس کی بوڑھی عورت کے بیٹے بار بار کمرے سے باہر نکل رہے تھے، کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے، پانی پینے جا رہے تھے، کھانے کے لیے اٹھ رہے تھے یا کسی اور کام میں مصروف تھے، مگر ان کا بار بار آنا جانا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر عجیب سا احساس ہو رہا تھا، ایسے کسی غیر کے گھر میں رات گزارنا میرے لیے بالکل نیا تجربہ تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی، یہ عورت اچھی ہے، اس نے میری مدد کی ہے، مجھے سہارا دیا ہے، مگر پھر بھی دل میں انجانا سا خوف تھا۔ یہ سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ جو لوگ آپ کو سہارا دیں ان پہ شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ وہم کرتا ہے، شاید یہ وسوسے اس کے دل میں شیطان ڈالتا ہے۔ میں نے خود کو نیند کے حوالے کرنے کی کوشش کی، مگر اچانک ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، یہ تو میرے بابا کی آواز تھی۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں جلدی سے بستر سے اٹھی اور آواز کی سمت دوڑ پڑی۔ چند لمحوں میں جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ میری روح کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ سامنے میرے بابا کھڑے تھے، مگر ان کا انداز عجیب تھا۔ وہ کسی چور کی طرح دیوار کے قریب کھڑے بوڑھی عورت کے ہاتھ میں
ایک موٹی رقم تھما رہے تھے۔ میں حیران کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے پاؤں زمین میں دھنس گئے اور میرے وجود میں جیسے کوئی لرزہ سا دوڑ گیا۔ بوڑھی عورت نے رقم لے کر جلدی سے اندر قدم رکھا اور میں نے نظر بچا کر فوراً بابا کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھی اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، وہ بھی مجھے دیکھ کر اچھل پڑے۔ بابا، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ وہ بدحواسی میں ارد گرد دیکھنے لگے، جیسے کسی غلطی پر پکڑے گئے ہوں۔ ان کی نظریں تیزی سے بوڑھی عورت کے دروازے کی طرف اٹھی، پھر وہ گھبرا کر چلانے لگے، ارے جلدی آؤ، اسے لے جاؤ۔ بوڑھی عورت کے بیٹے ایک دم حرکت میں آ گئے، مگر میں نے اپنا سوال دہرانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی۔ یہ کیا ہو رہا ہے بابا؟ آپ نے اس عورت کو پیسے کیوں دیے اور آپ ان سے پیسے کیوں لے رہے ہیں؟ میرے سوال پر بابا کی آنکھوں میں ایک لمحے کو جھجک ابھری، مگر فوراً ہی وہ غصے میں آ گئے۔ ان کے چہرے کی شکنیں گہری ہو گئی اور انہوں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ چپ کر اور دفع ہو جا یہاں سے۔ انہوں نے ذہن میں مجھے الفاظ ادا کیے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا، آپ مجھے اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ لوگوں کا؟ کیوں بچپن سے میرے ساتھ ایسا کرتے آئے ہیں؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہے، جیسے کسی فیصلے پر پہنچ رہے ہوں۔ پھر انہوں نے گہری سانس لی اور اگلے لمحے جو الفاظ انہوں نے ادا کیے وہ میرے دل میں تیز دھار خنجر کی طرح اتر گئے۔ سنو، سننا چاہتی ہے نا تو سن۔ میری سانسیں رک گئی اور میں اپنے باپ کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ ان کی نظریں اب سخت اور بے رحم ہو چکی تھیں۔ ہمیں کہیں سے ملی تھی تو کیا؟ میں ہکلا۔ ہاں، تو ہماری بیٹی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے خاندان میں یہ ثابت کرنا تھا کہ ہم بانجھ نہیں ہیں، اس لیے تجھے گود لیا تھا۔ پھر جب تو بڑی ہوئی اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی تو ہم نے کہا کہ چلو ایک کام کرنے والی مل گئی۔ مگر جب تو جوان اور خوبصورت ہونے لگی تو ہمیں ایک اور موقع نظر آیا۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی، میری روح جیسے جسم سے نکلنے والی تھی۔ ہم نے سوچا کہ تجھے بیچ دیں گے، بابا نے بے رحمی سے کہا۔ پاکستان میں بیچتے تو زیادہ پیسے نہیں ملتے، اس لیے ہم نے باہر آنے کا بہانہ بنایا۔ یہاں آنے سے پہلے ہی ایک پارٹی کو تیری تصویر دکھا دی تھی، وہ لوگ تجھے پسند کر چکے تھے اور یہ سب کچھ انہی کے انتظامات کے تحت ہوا۔ ہم نے عمرے کا بہانہ بنایا تاکہ کوئی شک نہ کرے، اور آج وہ تجھے لینے والے ہیں۔ میری آنکھیں خوف اور صدمے سے پھیل گئیں۔ میں بابا کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر وہ کہیں اور دیکھ رہے تھے، جیسے میں ان کے لیے ایک معمولی چیز تھی جسے وہ بیچ چکے تھے۔ میں انہی سے فون پر بات کر رہا تھا جب تجھے یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ یہ بوڑھی عورت وہی ہے جو تجھے ان تک پہنچانے والی تھی۔ اب تو ان کی ہو چکی ہے اور مجھے اپنے حصے کے پیسے مل گئے ہیں۔ ہر لفظ میرے اندر زہر گھول رہا تھا۔ بابا، میری آواز سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ تو میری بیٹی نہیں ہے، انہوں نے دو ٹوک کہا۔ اب چلی جا یہاں سے، میرا وقت ضائع نہ کر۔ مجھے تیری ماں کے لیے شاپنگ کرنی ہے اور پاکستان واپس جانا ہے۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر ان کے چہرے پر ذرا بھی نرمی نہ آئی۔ آپ مجھے ان کے حوالے نہیں کر سکتے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ وہ طنزیہ ہنسے۔ واہ، تو کچھ زیادہ ہی فلمی باتیں کرنے لگی ہے۔ پھر انہوں نے بلند آواز میں پکارا، لے جاؤ اسے۔ بوڑھی عورت کے بیٹے تیزی سے میری طرف بڑھے۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر وہ مجھ پر قابو پا چکے تھے۔ میں نے زور سے چیخنے کی کوشش کی مگر ایک سخت ہاتھ میرے منہ پر آ گیا۔ میری آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بستر پر پڑی تھی۔ کمرہ نیم تاریک تھا اور بوڑھی عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ میری سانسیں بے قابو تھی، میرا جسم لرز رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہونٹوں سے پوچھا، بابا کہاں ہیں؟ بوڑھی عورت نے کوئی جواب نہ دیا، بس مجھے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا میں اب بھی یہاں قید تھی؟ کیا میں ان لوگوں کے ہاتھوں بیچ دی گئی تھی؟ کیسے میں ان لوگوں کو اپنا سمجھتی رہی جو میرے کچھ بھی نہ تھے؟ کیسے میں ان چہروں کو نہ پہچان سکی جنہوں نے برسوں مجھے دھوکے میں رکھا؟ بابا، جنہیں میں اپنی دنیا سمجھتی تھی، وہ تو میرے لیے ایک اجنبی سے بھی بدتر نکلے۔ ایک ایسا آدمی جو مجھے پیار سے پالنے کا ڈرامہ کرتا رہا، لیکن دل میں پہلے دن سے مجھے بیچنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اور وہ بوڑھی عورت جس نے مجھے سہارا دیا تھا، جس کی موجودگی میں مجھے ایک پل کے لیے تحفظ کا احساس ہوا تھا، وہی میری اصل خریدار نکلی۔
میری آنکھوں میں گھنا اندھیرا تھا، ذہن میں ایک طوفان مچا ہوا تھا اور جسم میں سکت ختم ہو چکی تھی۔ میں ہولے ہولے سسکنے لگی۔ بوڑھی عورت نے مجھے یوں روتے دیکھا تو بظاہر حیرت سے بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں ایک ایسا کرب تھا جو لفظوں میں بیان کرنا مشکل تھا۔ رو نہیں تو اور کیا کروں؟ میں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ میری تو ساری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ بوڑھی عورت خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، جیسے میرے لفظوں کا اثر اس پر ہو ہی نہ رہا ہو۔ میں نے ہچکیوں میں کہا، لیکن میں بھی زندہ نہیں رہوں گی، میں کچھ کر لوں گی اپنے ساتھ۔ یہ سن کر وہ اچانک سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک ابھری، جیسے میں نے وہ بات کہہ دی ہو جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری سسکیاں ایک لمحے کو رک گئی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میری آواز دھیمی اور لرزتی ہوئی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، جیسے کوئی بڑا راز فاش کرنے والی ہو۔ بات کچھ اور ہے بچی، اور وہ بات میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں۔ میرے وجود میں ایک جھرجری دوڑ گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بوڑھی عورت میرے قریب ہوئی اور آہستہ سی سرگوشی کی۔ تم جانتی بھی نہیں تمہاری حقیقت کیا ہے اور تمہارے بابا کون ہے۔ بوڑھی عورت کی باتیں سن کر میں ششدر رہ گئی۔ میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ تمہارے باپ نے تمہیں بیچا ضرور ہے اور ہم نے تمہیں خریدا، یہ سچ ہے، لیکن جس کام کے لیے اس نے تمہیں بیچا تھا ہم نے تمہیں اس کام کے لیے نہیں خریدا۔ وہ ٹھہر کر مجھے دیکھنے لگی۔ میری سانسیں رک گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ حقیقت ہو سکتی ہے۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس سے پوچھا، تو پھر تم نے مجھے کیوں خریدا؟ بوڑھی عورت نے گہری سانس لی اور پھر دھیرے سے جواب دیا، ہم لوگ ایسے لوگوں کو ہی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو انسانوں کی اسمگلنگ کرتے ہیں۔ تمہارے باپ کو ہم نے اس لیے پکڑا کہ وہ ایک انسانی اسمگلر تھا۔ اس کا کام ہی تھا لوگوں کو بیچنا، اور تمہیں بھی وہ بیچنے والا تھا۔ لیکن میں نے تمہیں خریدا تھا تاکہ تمہیں محفوظ رکھ سکوں، کیونکہ تمہاری تقدیر تمہیں ہمارے راستے پر لے آئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک دھچکا آیا۔ بابا، جسے میں ہمیشہ اپنا محافظ سمجھتی تھی، وہ تو انسانوں کو بیچنے کا کاروبار کرتا تھا۔ میری نظر میں اس کی تصویر ٹوٹ کر بکھر گئی۔ ہم نے تمہیں اپنی حفاظت میں رکھا، بوڑھی عورت نے کہا، اور تمہارے بابا کو ہم نے ٹریس کر لیا ہے۔ وہ پاکستان جانے سے پہلے ہی پکڑا جائے گا اور اپنی سزا پائے گا۔ جو پیسے ہم نے اسے دیے تھے وہ بھی ہم اس کے حلق سے نکال لیں گے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے الفاظ میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ میں کیا کروں؟ میری ساری دنیا پلٹ چکی تھی۔ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا۔ میں نے ہمیشہ بابا کو اپنا رہنما اور محافظ سمجھا، اور آج وہ میرے سامنے ایک مجرم کے طور پر کھڑا تھا۔ تمہیں محفوظ مقام پر شفٹ کر دیا جائے گا، اور جہاں بھی تم چاہو گی وہاں بھیج دیا جائے گا۔ بوڑھی عورت نے پھر کہا، اگر تم پاکستان اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جانا چاہو تو میں تمہیں وہاں بھیج دوں گی، اور اگر وہاں کوئی نہیں ہے تو ہم تمہیں عورتوں کے سینٹر میں بھیج دیں گے، جہاں تم عزت سے رہ سکتی ہو، اپنے ہاتھ کی کمائی کھا سکتی ہو اور ہنر بھی سیکھ سکتی ہو۔ میرے دماغ میں ایک لہر دوڑ گئی۔ عورتوں کا سینٹر؟ کیا یہ میرے لیے نیا راستہ ہو سکتا تھا؟ کیا یہاں سے میری زندگی دوبارہ بہتر ہو سکتی تھی؟ اور تمہارا باپ؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے باپ نے تو تمہاری قسمت کو تقریباً آگ لگا دی تھی، بوڑھی عورت نے گہری سانس لے کر کہا، لیکن شاید تم اللہ کی پسندیدہ ہو کہ تمہاری ڈیلنگ ہمارے ساتھ چل رہی تھی۔ اب اس کی تو خیر نہیں، لیکن تم سمجھو کہ تمہاری سزا ختم ہو گئی۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں ایک نئی امید کی کرن پیدا کی۔ لیکن کیا یہ سب اتنا آسان تھا؟ بابا کی گرفتاری اور میری زندگی کا ایک نیا آغاز۔ بوڑھی عورت نے کہا، اب کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تمہیں وہ راستہ دکھا دیں گے جس سے تم دوبارہ اپنی زندگی بنا سکو۔ اگلے دن جب میں نے اس سے کہا کہ میں واپس جانا نہیں چاہتی کیونکہ میرے پاس واپس جانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس نے مجھے عورتوں کے سینٹر بھیج دیا۔ وہاں پہنچتے ہی میں نے کچھ ایسی پاکستانی عورتوں کو دیکھا جن کی حالت میرے جیسی تھی۔ وہ بھی شاید کسی نہ کسی وجہ سے یہاں آئی ہوئی تھی۔
میرے ذہن میں سوالات تھے لیکن میرے پاس جواب نہیں تھے۔ میں نے وہاں ان سے بات کی اور بتایا کہ مجھے کپڑے سینے آتے ہیں۔ وہ خوش ہوئیں اور فوراً کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جلد ہی مجھے کام مل گیا، سونے کے لیے کمرہ بھی اور کھانے کے لیے کچھ بھی۔ یہ سب بہت عجیب تھا، لیکن ایک طرف یہ میری نیا آغاز بھی تھا۔ جب بابا پکڑے گئے اور اس کی سزا شروع ہوئی، مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب میرے پاس کوئی نہیں، بس میں اور میری تقدیر۔ اب میں عورتوں کے سینٹر میں رہ کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کر رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے کام کرنا شروع کیا اور اسی کام سے اپنی زندگی کے نئے دروازے کھولے۔ مجھے اپنی نئی زندگی کا احساس ہو رہا تھا، اور بابا کی گرفتاری کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ میری تقدیر کا فیصلہ اب میرے ہاتھ میں تھا، اور شاید اس عورت کے ذریعے میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ میں اس دنیا میں اکیلی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں اب خود کو بہتر بنا سکوں گی، اپنے لیے اور اپنی زندگی کے لیے۔ میری زندگی میں جب اتنے اتار چڑھاؤ آ چکے تھے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سیاہ راتیں کسی دن روشنی میں بدل جائیں گی۔ میں عورتوں کے سینٹر میں رہ کر خود کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسی دور نے ایک نیا موڑ لیا۔ ایک دن سینٹر کی ایک عورت جو میرے ساتھ رہتی تھی مجھے ایک اچھی خبر دینے آئی۔ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم بہت خوش قسمت ہو، کیونکہ یہ رشتہ ایک بہت اچھے اور امیر گھرانے سے آیا ہے۔ میرے اندر کچھ شک تھا، میں اپنی زندگی میں اتنی الجھی ہوئی تھی اور رشتے کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے تسلی دی۔ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، تمہیں ان پر بھروسہ کرنا چاہیے، تم بہت خوبصورت ہو اور یہ تمہارے لیے بہترین موقع ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ سنجیدہ ہیں، اور خاص طور پر اس لڑکے کا نام پرویز تھا۔ پرویز ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اور اس کی پہلی بیوی کے ساتھ اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک اچھی لڑکی کو تلاش کیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کی کمی کو پورا کر سکے۔ پہلے تو میں ڈرتی رہی، کیونکہ میں بھروسہ کرنے کے معاملے میں ہمیشہ محتاط تھی، مگر پھر سینٹر کی عورتوں نے کہا انہیں پہچاننا اور ان کا ہاتھ تھامنا تمہارے لیے خوشی کی بات ہوگی، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ میرے اندر ایک ہچکچاہٹ تھی، مگر پھر میں نے ہاں کہہ دی۔ پرویز کی پہلی بیوی بھی بہت اچھی عورت تھی، اور اس نے مجھے گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ میں نے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ دوسرے شوہر اور بیوی کے تعلقات پیچیدہ ہوتے ہیں، مگر یہ گھر ایسا تھا جہاں سب کچھ مختلف تھا۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، دشمن نہیں ہوتے، ہم آپس میں بہترین دوست بن سکتے ہیں۔ پرویز کی پہلی بیوی نے کہا، یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے، کیونکہ میں نے کبھی اس بات کا تصور نہیں کیا تھا کہ بیویاں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی محبت سے رہ سکتی ہیں۔ اس نے مجھے اپنے کپڑے دیے، گھر کے تمام کام سکھائے، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ گھر ایک عادی جگہ بن رہا تھا۔ پرویز واقعی ایک ایسا شوہر تھا جسے یہ سمجھ تھی کہ عورت کی کیا ضروریات ہوتی ہے۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، میرا نفقہ پورا کرتا اور میری زندگی میں سکون لاتا۔ اس کا انداز ایک حقیقی مرد کا تھا، جو اپنی بیوی کو عزت دیتا تھا اور اس کی ضرورتوں کو اہمیت دیتا تھا۔ چند مہینوں میں اللہ کی جانب سے ایک اور خوشی آئی۔ اللہ نے مجھے جڑواں بیٹے عطا کیے۔ ایک لمحے میں میری دنیا بدل گئی۔ میری تقدیر کا جو رخ تھا وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ میں اب ایک خاندان کی رانی بن چکی تھی، اپنے شوہر کی آنکھوں کا تارا اور اپنے بچوں کی ماں۔ اس خوشی میں جو سکون تھا وہ بے مثال تھا۔ میری زندگی کی وہ راتیں جب میں بے چین اور خوفزدہ تھی، اب ایک یاد بن چکی تھی۔ میں نے سیکھا تھا کہ تقدیر کبھی بھی کسی بھی وقت بدل سکتی ہے۔ آج میں اپنے شوہر کی محبت اور بچوں کی خوشی میں مکمل طور پر غرق ہوں۔ میں اپنے آپ پر حیران ہوں کہ کیسے میری زندگی اتنے بڑے دھچکوں کے باوجود اتنے خوبصورت راستوں پر چل نکلی۔ آج میں بہت خوش ہوں اور اپنی تقدیر پر شکر گزار ہوں۔ یہ سب اتنی جلدی اور غیر متوقع طور پر بدل گیا کہ میں خود بھی حیران ہوں۔ یہ میرے لیے خواب کی طرح ہے جو حقیقت بن چکا ہے۔ میں آج جس زندگی میں ہوں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ کے انصاف کی حکمت و قدرت پر بہت وسیع یقین کرتی ہوں۔ اللہ کا علم انسان کی پہنچ سے باہر ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا لمحہ آتا ہے جب وہ محسوس کرتا ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، یا وہ کسی کی زیادتی کا شکار ہو رہا ہے،
اس وقت انسان کے دل میں بے شمار سوالات اٹھتے ہیں، کیوں اور کیا؟ یہ واقعی اس کے ساتھ سچ ہے؟ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی تقدیر میں ایک ایسا نظام ہے جو ہمیشہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ ظالم اور مظلوم دونوں کی کہانیاں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ ان دونوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ظالم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات بھی موجود ہے اور وہ ہر ایک عمل کو دیکھ رہی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ظلم اس کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اللہ کا انصاف کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ نے فرمایا ہے، ظالموں کے لیے سزا ہے اور مظلوموں کے لیے انعام ہے۔ اللہ کسی کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی اس کے ظلم کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ ہر ظلم کا حساب رکھتا ہے اور جب وقت آتا ہے اللہ اس کا بدلہ لے کر دکھاتا ہے۔ دوسری طرف مظلوم جب ظلم کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے انصاف کے لیے اللہ سے دعا گو ہوتا ہے۔ اس کے دل میں غم، مایوسی اور بے یقینی کے جذبات ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید اللہ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ لیکن حقیقت میں اللہ کی مشیت میں کوئی بھی عمل بے مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ جب چاہتا ہے مظلوم کی مدد کے لیے آتا ہے اور اس کی پریشانیوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ اللہ کا انصاف کبھی نہ کبھی ظاہر ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں مظلوم کو اس کے حق کا بدلہ ملتا ہے۔ ظالم کبھی یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ کا غضب کب آن پڑ جائے۔ وہ اپنی طاقت اور ظلم کی بنیاد پر بڑے فیصلے کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ظلم کی کوئی سزا نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کا انصاف ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ اللہ کی رضا میں جو لوگ اپنے اعمال درست رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ اپنے انعامات بھیجتا ہے، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے۔ یہ دنیا یا آخرت میں کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اس کا فیصلہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے اور وہ ہر فیصلے میں عدل و انصاف کو مد نظر رکھتا ہے۔ مظلوم کبھی کبھی اللہ کے انصاف پر شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا ہر فیصلہ ایک حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تم نہیں جانتے، شاید جو تمہیں برا لگ رہا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ جو چیز ہمیں اس وقت تکلیف دے رہی ہوتی ہے وہ ممکنہ طور پر ہمارے لیے بہت سی برکات کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ کی مشیت میں ہر تکلیف کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ اللہ کا انصاف کبھی دیر نہیں کرتا اور اس کے فیصلے ہمیشہ برحق ہوتے ہیں۔ ظالم جو بھی ظلم کرے گا وہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کا بدلہ پائے گا۔ اسی طرح مظلوموں کو اللہ کی طرف سے نہ صرف دنیا میں راحت ملے گی بلکہ آخرت میں بھی ان کی کوششوں کا بدلہ انہیں انعامات کی صورت میں ملے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، خاص طور پر جب وہ کسی ظلم کا شکار ہو۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ ہر ظلم کا بدلہ، ہر مشکل کا حل اور ہر تکلیف کا انعام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا انصاف ہمیشہ صحیح وقت پر آتا ہے، اور جو کچھ انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ کے اس انصاف میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوتی اور یہ ہمیشہ برحق ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ کے حکمت و انصاف پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے انصاف میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ ظالم چاہے جتنا بھی ظلم کرے، اللہ اس کا حساب لے گا اور مظلوم کو اس کا حق دے گا۔ یہ صرف وقت کی بات ہے اور اللہ کا نظام ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ انصاف کرنے والا ہے اور اس کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔ اللہ کا انصاف ظالم کو سزا اور مظلوم کو انعام دے گا اور اس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ زندگی میں کبھی کبھار ایسا وقت آتا ہے جب ہم اپنے خیالات کو دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری تقدیر میں کچھ اچھا ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ مشکلات، پریشانیاں اور ناکامیاں ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری قسمت شاید ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقدیر ہمیشہ ایک راز کی طرح ہوتی ہے اور ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا کہ کب ہماری قسمت پلٹ جائے گی۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ جو آج آپ کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے وہ کل ایک خوبصورت موقع بن سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی اور اس کی تقدیر کے تحت ہوتا ہے۔
اللہ کی حکمت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ صرف عارضی حقیقت ہے، اور اس سے آگے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن دراصل وہ وقت عین وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت اور قسمت کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کبھی کبھار ہمیں وہ موقع ملتا ہے جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تقدیر کبھی کبھار انسان کو ایسے راستوں پر لے آتی ہے جن کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تقدیر کا کمال ہوتا ہے کہ وہ ایک پل میں ہماری زندگی کے رخ کو بدل دیتی ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی قسمت کو خود سے نہیں سمجھ سکے تھے۔ جیسے کسی شخص کا کاروبار ایک عرصے تک نقصان میں چل رہا ہو اور وہ سوچتا ہو کہ اب شاید وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن اچانک وہ کسی نئے موقع یا تعلق سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کا کاروبار پھلتا پھولتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ تقدیر نے اس کا ساتھ دیا اور اس کے حالات پلٹ گئے۔ اسی طرح کچھ لوگ زندگی میں اپنی محبت، تعلقات یا زندگی کے مقاصد میں مسلسل ناکام ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک دن کسی غیر متوقع موقع پر وہ اپنی محبت یا زندگی کا مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ لمحہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا راستہ بند ہو گیا ہے، وہی لمحہ اللہ کی طرف سے نئے دروازے کھولتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں اپنی تقدیر کا کچھ حصہ سمجھ میں آتا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ تقدیر کبھی بھی پلٹ سکتی ہے۔ کامیاب لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بھی ایک ایسا وقت آئے گا جب انہوں نے سمجھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر تقدیر نے ان کے راستے میں کوئی ایسا موقع ڈالا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ اپنے راستے پر چلتے ہیں تو تقدیر خود ہی ہمارے لیے اچھے مواقع پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں کبھی بھی اپنی تقدیر سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ کے باوجود ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ تقدیر کبھی بھی پلٹ سکتی ہے۔ جو آج ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے، وہ کل ہمیں اپنے خوابوں کی حقیقت میں بدلتا نظر آ سکتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔